السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل یہ جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں اسلام کو چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اپنا رہے ہیں۔ مسلمان نوجوان لڑکیاں دن بدن غیروں کے ساتھ شادیاں کر کے گھر بسا رہی ہیں اور اپنے اس عمل پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ یعنی اسلام کو چھوڑنے پر، ایمان کو چھوڑنے پر انہیں کوئی افسوس نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے جا رہی ہیں۔ انہی تمام واقعات کے درمیان جبکہ روز بروز کوئی نہ کوئی خبر ہمارے کانوں میں پڑتی ہے، ہماری نظروں سے تحریریں گزرتی ہیں، افسوس ہوتا ہے، دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ایک ایمان والا ہو کر کے، ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو کر کے آدمی جو ہے کفر کی دلدل میں چلا جاتا ہے، تو اس لیے افسوس ہوتا ہے۔ انہی واقعات کے درمیان ایک ایسی خبر ہمارے کانوں سے گزرتی ہے، ہماری نظروں کے سامنے آتی ہے جو دل کو دہلا دینے والی ہے۔ جھارکھنڈ کا یہ واقعہ بتلایا جا رہا ہے کہ ایک مولوی صاحب جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے کسی سے، شادی کے بعد بیوی کو نوکری کرنی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے پڑھائی کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اب اسکول لے جانے کے لیے کوئی بندہ ان کے پاس نہیں ہوتا، ان کو خود کو بھی فرصت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اہلیہ کو چھوڑ کر کے جائیں، اس لیے ان کا ایک دوست تھا غیر مسلم جس کا نام رام بتلایا جا رہا ہے، انہوں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور اس کے ساتھ جو ہے اپنی بیوی کو بھیجنا شروع کر دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر آپ بھیڑیے کے ساتھ بکری کو بھیجیں گے تو بکری کی خیر تو ہونے سے رہی۔ اب ہونا یہی تھا کہ جو ہے ان سے تعلق ہوا، دوستی ہوئی، اور وہی دوستی ایک دن محبت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر اس کا نتیجہ وہ ہوا جس کو دل سننا بالکل گوارا نہیں کرتا۔ آپ حضرات کے سامنے میں یہ واقعہ بیان کرنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ یہ واقعہ میں نے کئی دن پہلے سنا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو سناؤں، مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ لیکن آج کے جو ہمارے حالات ہیں، دن بدن جو خبریں ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہی ہیں، یہ واقعات، یہ بڑھتے ہوئے واقعات، یہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ معاشرے کو بیدار کیا جائے، معاشرے کو جھنجھوڑا جائے، ان کو اٹھایا جائے غفلت سے۔ آخر وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو انہوں نے اتنا بے خبر کیسے چھوڑا ہوا ہے، اور ہم اپنی لڑکیوں کو، اپنی خواتین کو اس قدر ڈھیل کیوں دے رہے ہیں، اس قدر آزادی کیوں دے رہے ہیں کہ وہ اپنی حدود کو بھول رہی ہیں؟ اسلام کیا ہے، غیر مذہب کیا ہے، انہیں یہی پتہ نہیں رہا۔ تو اس لیے یہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے سنایا جا رہا ہے تاکہ معاشرے کے اندر بیداری ہو، ہم اپنے گھر کی عورتوں پر جو ہے ذمہ داری کو اپنی نبھا سکیں، ان پر نظر رکھ سکیں، وہ کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کس سے تعلق رکھ رہی ہیں، کس سے بات چیت کر رہی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا ہم سب کے لیے آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری اولاد بڑی نیک ہے، میرے بچے بڑے نیک ہیں، میری بیٹیاں بڑی اچھی ہیں، بڑے بھروسے مند ہیں۔ بھروسہ اپنی جگہ ہے، وہ ٹھیک ہے، ہر ماں باپ کو اپنی اولاد پہ بھروسہ ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں نظر رکھنا، اپنی اولاد کی خبر رکھنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، ورنہ نہ معلوم کب گھونسلے سے چڑیا اڑ جائے اور آشیانے کو تباہ اور برباد کر کے چلی جائے، آپ کی زندگی کی خوشیوں کو جو ہے ملیا میٹ کر کے رکھ دے۔ تو مولوی صاحب کی اہلیہ اس رام نام کے شخص کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور اس سے شادی کر لیتی ہیں اور جو ہے اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیتی ہیں۔ اب اس واقعے میں اگر دیکھا جائے، جتنی غلطی اس خاتون کی ہے، ان سے بڑی غلطی ان مولوی صاحب کی ہے۔ یہ عام آدمی تو تھے نہیں، پڑھے لکھے تھے، عالم صاحب تھے۔ اب میں کیا کہوں، یہ ہو سکتا ہے عالم صاحب نہ ہو، لوگوں نے ویسے ہی ان کو بنا دیا ہو عالم۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایک عالم کسی غیر ایمان والے کے ساتھ اس طرح اپنی اہلیہ کو بھیجے گا۔ خیر بہرحال جو خبر سننے میں آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ عالم صاحب تھے، ان کو تو خود زیادہ سوچنا چاہیے تھا کہ پردہ کیا چیز ہے۔ عالم تو دوسروں کو اسلام سکھاتا ہے، دوسروں کو پردہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر وہ خود اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ، اس کے گھر کا خود کا ماحول یہ ہو تو وہ دوسروں کو کیا سکھلائے گا؟ ان کو خود جو ہے گھر سے باہر عورت کو نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، اولن تو اپنی بیوی کو، اور اگر لے کر جا بھی رہے تھے، اپنی بیوی کو پڑھا بھی رہے تھے، اس کو امتحان بھی دلوانا تھا تو خود سے لے کر کے جاتے، اس ذمہ داری کو وہ خود سے اٹھاتے، نہ کہ کسی غیر محرم کے ساتھ، وہ بھی غیر ایمان والے کے ساتھ، جو آج کل منصوبہ بندی کے ساتھ، سازش کے ساتھ جو ہے مسلسل ہمارے معاشرے میں کام کر رہے ہیں۔ ہماری نوجوان بہنوں کو، بیٹیوں کو جو بہلا پھسلا کر کے اپنے مذہب کے اندر داخل کر کے ان سے شادیاں کر رہے ہیں اور 2-4 سال کے بعد ان کی زندگی کو جو ہے ختم کر دے رہے ہیں۔
ایسے سینکڑوں واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں، تو ان کو تو نظر رکھنی چاہیے تھی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ایسے تو ان واقعات سے بڑا دل روتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن اندر سے پھر آواز بھی آتی ہے، تکلیف کیوں کرتا ہے، درد کیوں محسوس کرتا ہے؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو کبھی اپنے تھے ہی نہیں، چھوڑ کر تو وہی لوگ جاتے ہیں نا جو کبھی اپنے ہوتے نہیں، جو اپنے ہوتے وہ کبھی چھوڑا نہیں کرتے۔ جنہوں نے اسلام کو چھوڑا، اسلام کو داؤ پہ لگایا، ایمان کو چھوڑ دیا، یوں ہی اس کا سودا کر دیا، چند پیسوں کی خاطر، چند عزت کی خاطر، چند بولوں کی خاطر، چند الفاظ کی خاطر، جنہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، اپنے ایمان کا سودا کر دیا، وہ کبھی ایمان کے تھے ہی نہیں۔ ایمان تو بیچنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس نے ایمان کے مزے کو چکھ لیا، اس نے ایمان کی حلاوت اور چاشنی کو محسوس کر لیا جس کے اندر یہ صفت موجود ہو۔ اللہ کے نبی نے 3 صفات ذکر فرمائے، جن میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جانے کو، کفر میں چلے جانے کو اس طرح ناگوار سمجھے جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناگوار سمجھتا ہے۔ تو جس کے دل میں ایمان ایک مرتبہ اتر جائے، اپنی نورانیت کو جو دل میں ایک مرتبہ اتار دے، پھر وہ نورانیت نہیں نکلا کرتی، اس سے وہ ایمان کا سودا نہیں کرتا، پھر وہ ایمان کو نہیں چھوڑا کرتا اس طرح آسانی کے ساتھ۔ یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو ویسے ہی وراثتی مسلمان ہو گئے، جنہیں ایمان جن کے دل میں نہیں اترا ایمان کا نور، جنہیں ایمان کے نور کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، نام کے مسلمان ہیں، اس لیے معمولی سی جھوکے میں بہے چلے جاتے ہیں۔ خیر بہرحال جیسے بھی تھے مسلمان، بہرحال بت پرستی سے، کفر کی دلدلوں سے، کفر کی گندگی سے بہرحال بچے ہوئے تھے، لیکن دل پھر بھی روتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے ایک طرح سے۔ اس لیے ہمیں جو ہے آج کے دور میں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں جو ہے ایک طرح سے ایک مہم چلنی چاہیے اس کے خلاف کہ ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، معاشرے کی بہنیں کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، کہیں ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہونے والا، کہیں ایسا حادثہ تو نہیں ہونے والا۔ اس سے پہلے ہم اپنی بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، اپنی بیٹیوں کی، خود اپنے گھر کے اندر اپنی خواتین کی عزتوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، ورنہ یہ طوفان جس طریقے سے آہستہ آہستہ دن بدن روز بروز تیز ہوتا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دن یہ بڑے طوفان کی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ یہ آج کل تو جو ہے کوئی واقعات سننے کو مل رہا ہے ہمیں، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ ہماری پوری کی پوری نسلیں جو ہیں مرتد ہو جائیں گی، ایمان سے پھر جائیں گی۔ ہم کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنی نسلوں کو؟ اس لیے حفاظت کریں، اپنی بچوں کو گھر سے بھیجیں تو پردے کے ساتھ بھیجیں، بلکہ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں، گھر سے باہر جائیں، یا اپنے گھر کے کسی بڑے کو، کسی محرم کو ان کے ساتھ بھیجیں، ان کی نظروں کے سامنے ان کو رکھیں۔ تبھی اسی طرح معاشرے میں ہم اپنی تبدیلی پیدا کر سکتے، ورنہ ان واقعات کو ہم روک نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔